السلام علیکم جی، آج کی اس ویڈیو میں شرٹ کے پینل میں لیس لگانے کا بے حد آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ گم سلائی کے ساتھ لیس لگائیں گے، بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے، کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا۔ آپ شرٹ میں لیس لگا رہے ہو یا جوائنٹ لیس لگا رہے ہو یا کوئی ڈوری لگا رہے ہو تو شرٹ کو پہلے کٹنگ نہیں کرنا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، پہلے شرٹ کی لمبائی اور چوڑائی آپ نے صرف کٹ کرنی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 22 انچ کا اس کا گھیرا ہے۔ آپ کی شرٹ کی جتنی بھی چوڑائی ہے، یہ دیکھیں سینٹر میں آ رہا ہے 11 انچ، تو یہاں پر آپ نے 1 انچ چاک کے لیے مارجن رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آدھا انچ مارجن اور رکھنا ہے، یعنی کہ ہم نے دونوں طرف سے 1.5 انچ کا مارجن رکھ لیا ہے۔ ابھی سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ نے تیرے کا سائز کر لینا ہے کہ تیرا آپ نے کتنا رکھنا ہے۔ تو یہاں پر میں نے 14 انچ کا تیرا رکھنا ہے، 7 انچ پر نشان لگایا ہے، آدھا انچ اس کا ہم نے مارجن بھی رکھا ہے۔ تیرے کا سائز کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے گلے کا پھیلاؤ رکھنا ہے، تو جیسے نارمل سائز ہے 3.5 انچ پر، تو میں نے یہاں پر 3.5 انچ کا نشان لگایا ہے۔ یہ دیکھیں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ہمارا کندھا ہے، یہاں پر ہمارا گلا ہے، اور یہ ہمارا جو تیرا ہے اس میں ہم نے جوڑ ڈالنا ہے، پینل لگانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، آپ نے گلے کی چوڑائی سے 1.5 انچ آگے نشان لگا لینا ہے۔ یہ ٹوٹل چوڑائی یہاں پر ہو جائے گی 5 انچ پر، یہ دیکھیں۔ تو یہاں پر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا یہ جو پینل ہے، جوڑ ہے، یہ نہ کندھے میں آ رہا ہے اور نہ گلے میں۔ تو اس طرح آپ نے 5 انچ کا یہاں پر نشان نیچے بھی لگانا ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی بھی سائز ہے، آپ نے اسی طرح گلے سے 1.5 انچ آگے رکھ کے نشان لگا لینا ہے۔ ابھی ان نشانوں کو ہم ملا کر سیدھا کریں گے اور اس نشان پر ہم کریز بنا لیں گے۔ یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے تاکہ دونوں طرف سے ہمیں پتہ چلے۔ اب اس طرح کٹ کو پکڑیں گے اور یہاں پر رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے۔ اب یہ کریز ہمارے دونوں طرف آ جائے گی۔ اب اس طرح پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں پینل کے نشان دونوں طرف صحیح طریقے سے آ گئے ہیں۔ ابھی ہم اس پر لیس لگائیں گے۔ یہاں پر سمجھ لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ دیکھیں لیس کو آپ نے الٹا ایسے رکھنا ہے، اور یہ جب ہم سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آئے گی، سیدھی لیس ڈیزائن باہر کی طرف ہوگا۔ اگر یہاں پر آپ ایسے رکھ کے لگائیں گے ڈائریکٹ تو پھر لیس جو ہوگی سیدھی ہوگی تو اندر کی طرف آئے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ نے لیس کو ایسے رکھنا ہے، لیس کی الٹی سائڈ جو ہے اوپر کی طرف ہے، سیدھی سائڈ نیچے ہے کپڑے کی طرف۔ آپ نے لیس کو اس کریز پر رکھتے ہوئے یہاں پر بالکل کنارے پر سلائی لگانی ہے۔ ٹانکا تھوڑا بڑا کر لیں تاکہ ٹانکا جلدی سے نکلے، اور یہاں پر آپ نے بڑے احتیاط سے آہستہ آہستہ سلائی لگانی ہے، کبھی نیچے نہیں اترے کبھی اوپر، اس طرح نہیں کرنا، بالکل سیدھی سلائی لگانی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، میری بہت سی بہنوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں شرٹ میں پینل ڈالنا یا لیس لگانا یہ طریقہ بتائیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کٹنگ کرنے سے پہلے کوئی بھی لیس لگا رہی ہیں، پینل ڈال رہی ہیں، تو پہلے آپ نے یہ ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے شرٹ کی کٹنگ کرنی ہے۔ اگر کٹنگ کر کے آپ لگائیں گے مارجن سے، آپ کی شرٹ کی چوڑائی جو ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، لیس کو آپ نے ایسے پلٹ لینا ہے، اس طرح۔ اب یہ سلائی سمجھنی ہے، یہ سلائی کیسے لگانی ہے۔ یہ سلائی آپ نے لیس پر لگانی ہے، کپڑے پر نہیں لگانی۔ کپڑے پر لگائیں گے تو کھچاؤ آئے گا۔ یہاں پر آپ نے بالکل اس کی سلائی کی جڑ میں لیس کے اوپر سلائی چلانی ہے۔ دیکھیں میچنگ دھاگا ہے، بالکل نظر نہیں آئے گی، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے بیک سائڈ سے سلائی لگا کر ہم نے گھم سلائی سے لیس لگائی ہے۔ تو سب سے یہ آسان طریقہ ہے، اگر آپ کٹنگ کر کے لگاؤ گے تو آپ کا ایک پلہ چھوٹا ہو جائے گا سلائی میں، ایک بڑا ہو جائے گا، ایسے فرق بھی آ سکتا ہے، اور کھچاؤ بھی ہوگا، لیس صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر پیچھے سے دیکھ لیں، بالکل سیدھی لیس ہے، ابھی میں نے اس کو پریس بھی نہیں کیا، کہیں سے بھی کھچاؤ نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ لیس لگا لینی ہے، بالکل اس کا باریک سا مارجن پیچھے سے آئے گا، اور کپڑا بھی آپ کا دیکھیں گا، دھاگے بھی نہیں نکلیں گے۔ اب ہم نے اس کا رخ بدل لیا ہے، یہ گھیرے کی طرف سے لے لیا ہے۔ اب یہاں پر اسی طرح لیس کو رکھیں گے اندر کی طرف۔ جب ہم لیس کو پلٹ کے سیدھا کریں گے تو یہ باہر کی طرف ہو جائے گی۔ پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، ایک اچھا سا کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نیا ڈیزائن آپ سب سے پہلے بنا سکو۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے بعد ہم دوسری سلائی لگائیں گے، پھر ہم اسی کٹنگ کر کے اس کا گلا بنائیں گے۔ بہت ہی زبردست اس کا گلا بھی ہم بنائیں گے آسان طریقے سے۔ یہ دیکھیں اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے، اور کتنا آسان طریقہ ہے، یہ دیکھیں دیکھنے میں مشکل لگتا ہے، اب دیکھ لیا آپ نے پینل ڈالنا کتنا آسان ہے۔ اسی طرح جوائنٹ لیس کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی ہم کٹنگ کرنے کے بغیر لگا سکتے ہیں،
और नीचे कपड़ा रखने की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। इसी कपड़े से हम जॉइंट लेस कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई इस तरह कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब नीचे से आपको जोड़ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एक छोटा सा बारीक सा जोड़ है, इतना कपड़ा ज़ाया भी नहीं हुआ हमारा। ये देखें, अभी हमने शर्ट की कर ली है कटिंग। कटिंग करने के बाद हम बनाएंगे गला। यहाँ पर बुकरम का पीस है, चौड़ाई है इसकी डबल में 5 इंच और लंबाई है 16 इंच। यहाँ पर कटिंग करने से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। यहाँ पर हम गले का फैलाव रखेंगे, नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच पर। तो हमने यहाँ पर लेस लगानी है। लेस की चौड़ाई नाप लेते हैं। यहाँ देखिए तकरीबन 2 पॉइंट जितनी इसकी चौड़ाई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट ज़्यादा रख लेंगे क्योंकि इसमें हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर रखेंगे गले की लंबाई 5.5 इंच रखनी है। 2 पॉइंट ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें लेस लगानी है, क्योंकि फिर गला इतना तंग हो जाता है। तो हमने ये चीज़ हमने देख के रखनी है जो भी लेस लगानी इसमें। यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया है। इसके बाद हम स्लिट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी हाइट के हिसाब से निशान लगाना है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच, नॉर्मल साइज़ है। हमने बाहर से भी इसको गले को नीट करना है, बाहर लेस भी लगानी है। तो देखें टोटल लंबाई हो जाएगी 9.5 इंच पर। इस निशान को सीधा करेंगे। फिर हमने 1 इंच स्टेप की चौड़ाई जितना एक और निशान लगाया है। यहाँ पर इस स्लिट की चौड़ाई रखनी है हमने टोटल 1 इंच पर और हमने लेस लगानी है। तो इस तरह हमने 2 पॉइंट बढ़ा ली है, तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाकर एक सीधी लाइन लगाएंगे। अब बाहर से नीट करने के लिए दोबारा से आसान तरीका आपको बता देती हूँ। इसी तरह पेंच स्टेप को रखना है और निशान लगा लेना है। ये बेस्ट चौड़ाई है। 1 इंच की चौड़ाई आपने नहीं रखनी क्योंकि लेस भी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर चौड़ाई बुरी लगती है। बहुत आपने जितनी भी है कम चौड़ाई रखनी है। यहाँ पर हमने आधा इसे हल्की सी ज़्यादा रखी है। अब यहाँ पर हम गले की राउंड शेप दे देंगे ऐसे। कुछ भी यहाँ पर रख के दे सकती हैं। ये देखें, अगर थोड़ी सी आपको गहराई में चाहिए तो गहराई में भी इस तरह आप शेप दे सकती हैं। ये देखें इस तरह करके, जितनी आपको गोल गला गहराई में चाहिए गहराई में भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने इस अंदर वाली लाइन पर निशान रखते हुए लगाना है। हमने 0.25 इंच रखना है अंदर वाली लाइन से और ऐसे निशान लगा देने हैं। अभी यहाँ पर हम इसी कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर हम सीधी कटिंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम अंदर वाले इस निशान से कटिंग करेंगे, फिर इस निशान पर कटिंग कर देंगे ऐसे और बाहर से भी नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है। अभी कपड़े पर पेस्ट करते हैं। हमने कपड़े को सिंपल अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। यहाँ पर सेंटर पैनल रखेंगे। सबसे आसान तरीका बताऊंगी, बार बार गले का साइज़ नहीं करना पड़ेगा। इस सेंटर पैनल को हल्का सा पेस्ट करना है क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है। फिर इसके बराबर में गले को रखते हुए ऐसे इसको प्रेस करेंगे और इसको रिमूव करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से आपने चिपका लेना है, प्रेस कर लेना है। फिर बराबर में यहाँ पर हमने स्केल को रखते हुए एक सीधी लाइन लगानी है। ये देखिए इस तरह, और यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से एक नीट कटिंग करनी है। बहुत बड़ा बड़ा मार्जिन रख के आपने कटिंग नहीं करना। यहाँ पर हम कट लगाएंगे और इसका मार्जिन नीट करेंगे। अब मार्जिन नीट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें। मैं यहाँ पर डॉलर की इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत अच्छी है और खुश्क भी नहीं होती। यहाँ पर आपने गले को ऐसे रखते हुए मार्जिन को, ये मार्जिन इस तरह प्रेस करना है। ये देखें यहाँ पर कोई भी सलवट नहीं है। इस तरीके से आपने मार्जिन मुनासिब आप चौड़ाई पर कटिंग करके ऐसे आपने पेस्ट करना है। जो आपने बड़ा बड़ा मार्जिन कट करके उसमें सलवटें आ जाती हैं तो वो ये चीज़ ठीक नहीं है। जब आप गला सिलाई करके शर्ट को प्रेस करते हैं तो वो निशान शर्ट की तरफ आते हैं। इस तरीके से आपने मार्जिन का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर हम लेंगे ग्लू, कोई से भी फैब्रिक ग्लू ले लें और इस तरह मार्जिन पर लगाएं। ये भी बड़ी सफाई से आपने लगानी है, बड़े एहतियात से, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। ऐसे लगाते हुए फिर हमने यहाँ पर लेस लेनी है। लेस को चेक कर लेना है, आराम से इसकी गुलाई आ रही है तो फिर आपने कट नहीं लगाने। तो यहाँ पर इसकी गुलाई आराम से आ रही है, जो इस तरीके से पत्ते वाली
کھلے کھلے ڈیزائن والی لیس جو ہوتی ہے اس کی گلائی آرام سے آ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے اور ڈائریکٹ اس کو پریس کریں گے، یہ فوراً اس کے ساتھ پیسٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے اور یہاں پر بھی ہم لگائیں گے گلو۔ اب اس کارنر کو ایسے موڑیں گے، آرام سے بھی موڑ جائے گا کیونکہ ہم نے کٹ لگایا ہے، اور اس کو پریس کر لیں گے۔ ابھی سیم اسی طرح آپ نے سارے گلے پر ایسے لیس لگا لینی ہے۔ یہاں پر بھی کٹ لگائیں گے اور اس طرح اس لیس کو پریس کر لیں گے۔ یہاں پر ہم لیس کو کٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے گلے پر لیس لگا لیا، اب اس کی سینٹر کریز بنائیں گے۔ یہاں پر اس کو ڈبل کریں گے اور چاک سے اس کی سینٹر کریز بنائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی سینٹر کریز بنی ہے۔ ابھی ہم شرٹ لے لیں گے۔ ابھی شرٹ کی الٹی سائڈ لینی ہے کیونکہ ہم نے یہ گلا باہر کی طرف لگانا ہے۔ یہاں پر اس کی بھی کریز میں ہم ایسے نشان لگائیں گے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اب ان نشانوں کو ملا کر یہاں پر گلے کو رکھیں گے ایسے، اور ایک رف سلائی لگائیں گے سینٹر میں تاکہ ہمارا گلا ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائے، ادھر ادھر نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم گلے کی سلائی کریں گے۔ اب یہ سلائی آپ نے اتنی لگانی ہے کہ بکرم سے ایک بال برابر دور لگانی ہے، بالکل بکرم کی جڑ میں نہیں لگانی اور نہ ہی بکرم کے اوپر۔ اب اس طرح ایک بال برابر دور لگائیں گے۔ جب آپ گلے کو پریس کریں گے، سیدھا کریں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا مارجن بیٹھ جائے گا۔ یہاں پر ہم نے گلے کی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے، اب اس کا مارجن کٹ کریں گے۔ تو یہاں پر اسی طرح آپ نے مناسب سا مارجن کٹ کرنا ہے، آدھا انچ کا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں سے یہ کپڑا کٹنگ کر کے ہم نکال دیں گے اور ایسے کارنر میں ہم کٹ لگائیں گے۔ اسی طرح آپ نے گلے کی گلائی میں بھی 1 انچ کے فاصلے پر کٹ لگا لینے ہیں، پھر اس طرح اس کا مارجن اپنے فولڈ کرتے ہوئے اس کارنر کو آپ نے باہر نکالنا۔ یہ دیکھیں اس طرح سوئی کی مدد سے آپ نے بکرم اور کپڑا جو ہے دونوں کو سیٹ کر لینا ہے۔ پھر ہم نے اس کو پریس کر لیے، دیکھیں اس طرح پریس کرنے کے بعد پھر ہم پہلے یہ سلائی لگائیں گے، یعنی کہ گلے کو پہلے ہم پکا کر لیں گے۔ اس کے کپڑا اچھے طریقے سے نیچے سے کھینچ کر آپ نے رکھنا ہے، کپڑا ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی شرٹ کی طرف باہر نکلا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم اپنے کپڑے کو اچھے طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے یہ سلائی لگا لینی ہے۔ ابھی یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کی ڈیزائننگ جو اندر سے ہم نے فل کرنی ہے وہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے ہم گلے کی الٹی سائڈ لیں گے اور دوبارہ سے یہاں پر ہم گلو لگائیں گے ایسے۔ اسی طرح ہم کنارے پہ دوبارہ گلو لگائیں گے اور یہاں پر بھی ہم نے لیس لگانی ہے۔ ابھی اندر والی سائڈ پہ اب نے لازمی کٹ لگانے ہیں، یہ آرام سے نہیں گھومتی، اندر والی سائڈ پہ سلوٹیں آتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے 2-2 انچ کے فاصلے پر کٹ لگائے ہیں جتنی گلے کی گلائی ہے۔ یہاں پر ہم دوبارہ اس کے کارنر پر ایسے کٹ لگائیں گے اور پھر اس کارنر کو ایسے ہم سیٹ کر لیں گے اور پریس کر لیں گے۔ اسی طرح آپ نے دونوں طرف سے لیس لگا لینی ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر لیس لگاتے ہوئے اس کو پریس کیا ہے، دونوں طرف سے سیدھی لیس لگا کر یہاں پر ایک پیس لگانا ہے کہ یہ ڈائریکٹ لیس ساری گھوم نہیں سکتی۔ یہاں پر آپ نے الگ ایک پیس لگا لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اندر والی سائڈ سے بھی لیس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کپڑے پر 0 کا بکرم آپ نے پیسٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ 0 کا بکرم ہے، آپ نے کپڑے پر ڈائریکٹ پیسٹ کر لینا ہے۔ اب اس کی چوڑائی اور لمبائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں آپ نے چوڑائی اوپر سے بھی 1 انچ نکال کے رکھنی ہے، نیچے سے 3 انچ تقریباً زیادہ رکھنی ہے۔ آپ چوڑائی دیکھ لیں، یہ دیکھیں گلے سے 1-1 انچ باہر ہے کپڑا، اور اب اس کو ہم ڈبل کر لیں گے۔ اب میں نے یہاں پر کیا کیا ہے، ایسے ڈبل والی سائڈ سے ایسے کارنر کو رکھتے ہوئے یہاں پر ہم نے کریز بنائی ہے۔ اب اسی چوڑائی میں بتا دیتی ہوں، 1.25 انچ کا میں نے گیپ رکھا ہے۔ اب اس گیپ کا مسئلہ نہیں ہے، کم زیادہ کر سکتی ہیں۔ یہ یہاں پر دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی میں آپ کو چاک سے اس کے نشان لگا کر بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں سارے میں نے اس طریقے سے اس کو پریس کیا ہے ڈبل والی سائڈ سے۔ یہاں پر کیا کریں گے، اس کو ڈبل والی سائڈ سے ہم کٹ کر دیں گے، الگ الگ کر لیں گے۔ ایسے ہم نے الگ الگ کر لی، دیکھیں اس طریقے سے ہماری کریز ہوگی۔ یہ دیکھیں ایک ایسے جائے گی، ایک ایسے جائے گی، اس طرح۔ اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی تو میں دوبارہ سے اس کو لائن اپ کر کے دکھا دیتی ہوں چاک سے۔
یہ دیکھیں ان نشانوں پر میں یہاں پر آپ کو چاکنگ کر کے دکھاتی ہوں. دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ساری، بے شک آپ نے اس کو ڈبل رکھتے ہوئے دونوں طرف سے ایسے آپ نے لائنیں لگانی. اب بس آپ نے یہ رخ دیکھنا ہے اوپر کی طرف ہو. ابھی ہم کیا کریں گے، سمپل دھاگے سے جو ہم نے سلائی کیا ہے اسی دھاگے سے صرف ہم یہاں پر پنٹکس ڈالیں گے. ڈبل دھاگا نہیں لگایا، جو سلائی والا دھاگا ہے اسی سے. یہاں پر ساری ہم نے ایسے باریک باریک پنٹکس ڈالنی ہے دونوں پٹیوں پر. تو یہاں پر ہم نے دیکھیں اس کی ساری پنٹکس ڈالی ہیں. یہ دیکھیں دونوں پٹیوں پر ایسے پنٹکس ڈالنے کے بعد ابھی ہم کیا کریں گے، جہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی نا، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، وہی سائڈ آپ نے ایسے دونوں کو دوبارہ سے ملانا ہے اور ان پنٹکس کو دیکھنا ہے ایسے، یہ بالکل برابر میں ہونی چاہیے. اور یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے. یہ سلائی آپ نے تقریباً مارجن تھوڑا ہی رکھنا ہے، آدھا اس سے کم، ورنہ آپ کی پٹی چوڑائی میں کم ہو جائے گی. پنٹکس کو آپ نے پریس کر لینا ہے، رخ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے. یہ دیکھیں ایسے آپ نے سلائی لگانی ہے. آپ پنٹکس کا رخ دیکھ لیں، اوپر کی طرف میں نے پریس کیا ہوا ہے، دیکھیں اس طرح. اب اسی کے برابر ہم کپڑا لیں گے، چوڑائی اور لمبائی اسی کے برابر، اور اس مارجن کو ایسے کھول لیں گے. یہاں پر ہم ہلکی سی گلائی دیں گے، جتنا ہم نے اندر سے گلے کو کٹ کیا تھا اس کی اس طرح ہلکی سی گلائی ہوتی ہے، تو آپ نے اس طریقے سے ہلکی سی گلائی دے دینی ہے. یا آپ گلے کے اندر رکھیں یا آپ نے جو پینل کٹ کیا ہے اس کو رکھ کے بھی گلائی دے سکتے ہیں. تو میرا یہاں پر اندازہ ٹھیک ہے، میں یہاں پر اس کو سمپل ایسے گلائی دے کر سلائی لگا لوں گی. ابھی یہاں پر تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے اسی کٹنگ کریں گے اور کٹ بھی لگائیں گے. ایسے کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا مارجن دونوں طرف سے جڑ جائے. اور یہ پنٹکس کی سلائی جو ہے اس کا رخ اوپر کی طرف ہی رکھنا ہے ایسے. اب یہاں پر سلائی آسانی سے آ جائے گی کیونکہ اس کا رخ ادھر ہی ہے. یہاں پر ہم نے ڈیزائننگ کو کمپلیٹ کر لی ہے. یہاں پر میں نے لگا دی ہے موتی بھی اس پر، آپ چاہیں تو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے، بالکل کنارے پر سلائی لگائیں گے اور یہ جو ہم نے ڈیزائننگ کی ہے اس کو لیں گے، یہاں پر رکھیں گے. نیچے سے آپ نے چوڑائی ناپ لینی ہے ایسے. اس کو سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے. اب یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ لیس کے ساتھ سلائی لگا رہے ہیں تھوڑا سا آپ نے ٹانکا لمبا کر لینا ہے. اگر چھوٹا ٹانکا ہوگا، جیسے ہم نے ڈیزائننگ بھی رکھی ہے، نیچے بھی ڈبل کپڑا ہے، اوپر بھی بکرم والا کپڑا ہے اور اس میں لیس بھی ہے، تو چھوٹا ٹانکا بہت برا لگتا ہے، وہ بیچ بیچ میں اندر اندر ہی اچھا نہیں لگتا. تھوڑا سا ٹانکا نکھرا نکھرا ہونا چاہیے، لمبا کر لینا ہے. یہاں پر ہم نے سلائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے، تو یہاں پر دیکھ لیں ہمارے ڈیزائن کی فائنل لک. اب یہاں پر میں نے اس ویڈیو میں آپ کو پینل میں لیس لگانا بھی سکھا دی ہے اور گلے میں پنٹکس جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے پنٹکس ڈالنا بھی، اور گلے کی کٹنگ سلائی سب کچھ میں نے آپ کو سکھا دی ہے. دامن کا بتا دیتی ہوں، دامن آپ نے سمپل رکھنا ہے، پلٹا لگا لینا ہے، زیادہ لیس نہیں لگانی کیونکہ اوپر لیس ہے. چاک پر آپ نے لیس لگا لینی ہے پلٹے کے ساتھ. یہاں پر میں آپ کو فل سی کٹنگ، فل سلائی نہیں سکھا سکتی، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہیں. نیکسٹ اور ویڈیو میں آپ کو فل اس کی کٹنگ سٹیچنگ سکھاؤں گی. اللہ حافظ.